من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا صحیح ہے. اچھا رکوع میں کم لکھا تھا 5 واجبات ہے. کیا ہے؟ کتنے پڑھ لیا ابھی نے؟ کتنے پڑھ لیا ہے؟ ہاتھ رکھنا یہ واجبات تھوڑی ہے. ورفع الرأس منه. اچھا یہ واجب ہے. سجدے یہ واجب نمبر 5 ہے. رفع الرأس رکوع سے سر اٹھانا اور سیدھے ہونا واجب ہے. پہلے رکوع میں جائے، ذکر رکوع ختم ہونے کے بعد سیدھے ہو جائے، سر اٹھائے اور کھڑے ہو جائے سیدھے قیام کی حالت میں. فلو ہوا اگر کوئی شخص جھکے من غیر رفع رکوع سے سر اٹھائے بغیر، سیدھے ہوئے بغیر اگر جھک جائے یعنی سجدے کی طرف چلا جائے، من غیر رفع بطل. رکوع باطل ہے. جب رکوع باطل ہے نماز بھی باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ رکوع رکن ہے. بطل مع التعمد اگر جان بوجھ کر اگر سیدھے ہوئے بغیر سجدے کی طرف چلا جائے تو نماز باطل ہے. ٹھیک ہے. واستدرکہ مع النسیان. اما اگر بات سنیں سر اٹھائے بغیر بھولے سے جھک گیا ہے، سجدے کی طرف چلا جائے اور نیچے جانے کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ میں رکوع سے سر اٹھائے بغیر جھکا ہوں، اس صورت میں کھڑے ہو جائے واپس. ولو نیچے بیٹھ بھی گیا ہے، ابھی سجدہ نہیں بھی کیا ہے، سیدھے کھڑے ہو جائے ایک بار، پھر کھڑے ہو کر سیدھا ہو کر پھر واپس لینے چلے گئے. واستدرکہ. اچھا یہ جو رأس کا استدراک کرے، کس کا استدراک کرے؟ یعنی اس کو بجا لائے، اپنی غلطی کو درست کرے اور صحیح کرے. استدراک مع النسیان. مطمئنا وہ بھی جب کھڑے ہو جائے تو اطمینان کی حالت میں رہے، جلدی بازی اسپیڈ نہیں، بلکہ تھوڑی دیر 1-2 سیکنڈ کے لیے اطمینان کی حالت میں کھڑے رہے. مطمئنا. اچھا ولا حد لہ. اب یہ طمانینہ کہ کھڑے ہو کر کتنی دیر تک بیٹھنا ہے، اس کے کوئی حد معین نہیں ہے، کوئی مقدار معین نہیں ہے. ٹھیک ہے. بل مسماہا فما بعد، بلکہ مسمائے طمانینہ کہا جائے کہ اطمینان کی حالت میں اس نے سر اٹھایا. ٹھیک ہے نہیں، یا اس سے تھوڑا زیادہ دیر کے لیے اطمینان کی حالت میں رہے، بحیث لا یخرج بها عن کونہ مصلیا. اچھا اتنی زیادہ دیر بھی کھڑے نہ رہے، بحیث کہ لا یخرج بها، یہ جب قیام کے بعد جو طمانینہ کی حالت ہے، بالکل کھڑے ہو کے اسے سکتہ کی حالت میں دیر تک کھڑے نہ رہے، عن کونہ مصلیا، کہا جائے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت سے خارج ہو گیا، اس کیفیت میں نہ آئے، بس کچھ 1-2 سیکنڈ کے لیے قیام بجا لائے. یہ قیام بعد از رکوع ہے. یہ قیام بعد از، ایک قیام قبل از رکوع ہے، وہ رکن ہے. وہ کیا ہے؟ واجب بھی ہے، وہ رکن بھی ہے. اور یہ رکوع کے بعد یہ قیام کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ رہنا، رکوع سے سیدھے ہو کر، کیا ہو کر؟ سیدھے ہو کر.
یہ واجب ہے اما رکن نہیں ہے. اس لیے اگر عمدن بجا نہ لائے تو نماز باطل ہے. سہون بجا نہ لائے تو جب یاد آئے سجدے سے پہلے تدارک کرے, اپنی غلطی کا اصلاح. ٹھیک ہے نہیں ہے. یہ ہو گیا, یہ بات بھی ہو گئی. یہاں بات سنیں, واجبات اور رکوع ختم ہو گئے. واجبات رکوع کیا ہوئے؟ مستحبات. وَيَسْتَحِبُّ التَّسْلِيثُ فِي الذِّكْرِ الْأَكْبَرِ فَصَائِرًا. ذکر اکبر سبحان ربی العظیم والحمد مستحب ہے 3 بار یا 3 بار سے زیادہ کہنا رکوع کی حالت میں. کتنی بار کہے زیادہ سے زیادہ؟ اِلَى مَا لَا يَبْلُغُ السَّعَمْ. بات سنیں, تکرار کرے ذکر اکبر کو سبحان ربی العظیم کو اتنی زیادہ تکرار کرے سستی اور تھکاوٹ کی حد تک نہ پہنچے, کہ کہتے کہتے تکرار کرتے کرتے رکوع کی حالت میں تھک نہ جائے. جتنی دیر تک آپ بجا لا سکتے ہو بغیر تھکاوٹ اور بغیر سستی کے تکرار کرتے رہے. جیسے ہی سستی اور تھکاوٹ شروع ہو گئی چھوڑ دیں, سیدھے ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارا یہ یبلغ السعم فقط حد عن الصادق علیہ الصلاۃ والسلام 60 تسبیحۃ کبریٰ. امام صادق علیہ السلام جب رکوع میں جاتے تھے تو شمار کیا گیا کہ آپ جو ہے حضرت امام صادق علیہ السلام, کون ہے حضرت امام صادق علیہ السلام؟ شیعوں کا کوئی امام ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کون ہے یہ حضرت امام ہے صادق علیہ السلام؟ سنیوں کا امام ہے, وہابیوں کا ہے, مالکیوں کا ہے, شافعیوں کا ہے, حنبلیوں کا ہے. کس کا ہے؟ کس نمبر کا ہے یہ امام؟ 15واں؟ ہاں 6واں امام ہے. 6واں امام حقیقی بات ہے. اچھا امام صادق جب رکوع کرتے تھے تو لوگوں نے شمار کیا کہ آپ کتنی بار ذکر اکبر تکرار کرتے ہو. آن حضرت نے 60 مرتبہ تک پڑھ لیا. کتنے پڑھ لیا؟ 60. یہ اچھا فقط قد عن الصادق علیہ الصلاۃ والسلام گنتی کیا گیا, شمار کیا گیا ہے. امام صادق علیہ السلام رکوع کی حالت میں جو ذکر پڑھ رہے تھے 60 تسبیحتان 60 مرتبہ یہ تسبیح تکرار فرمایا آپ نے. تکبیرن تسبیحتن کبریٰ ہوگی سبحان ربی العظیم الا ان یکون اماما, مگر یہ کہ دیکھیں نماز پڑھانے والا امام جماعت ہے. امام جماعت ہے تو امام جماعت اگر ہو تو فلا یزید علی الثلاث 3 بار سے زیادہ تکرار نہ کرے. کیوں؟ بات سنیں, امام جماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت کو مختصر کرے. مختصر کرنا مشکل ہے. کیوں؟ پیچھے جماعت میں جو مأمومین ہے, کیا ہے مأمومین ہے, وہ سب کے سب برابر بھی ہوتے, یکساں نہیں ہوتے. کوئی مریض ہوتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی ضعیف ہوتا ہے, کسی کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, کسی کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. وہ صحت مند ہوتا ہے. ایک صحت مند آدمی بہت دیر تک رکوع میں رہ سکتا ہے, کھڑے ہو کر رہ سکتا ہے, بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں اور لمبی لمبی سوریں پڑھ سکتا ہے. اما جو ضعیف ہے, بوڑھے ہیں, کمزور ہے, بیمار ہے, جوڑوں کے درد, وہ زیادہ دیر تک قیام کی حالت میں رکوع کی حالت میں نہیں رہ سکتے. اس لیے امام جماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مأمومین میں سے جو سب سے ضعیف ترین فرد ہے اس کا خیال رکھیں. قوی اور طاقتور افراد کا خیال نہ رکھیں. جو کمزور سے کمزور ترین فرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, جو بیمار ہے, جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے, اس کا خیال رکھیں. ذکر کو مختصر کریں. جیسے کہ وہ جو پیچھے جو بیچارہ آیا ہے بیمار آدمی جماعت کے ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا ہے, طولانی ذکر طولانی دعا ہے, قیام کی حالت میں رکوع کی حالت میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا ہے. لذا امام جماعت صرف 3 بار تکرار کرے ذکر رکوع. سمجھ آگے بات؟ اچھا فلا یزید علی الثلاث الا ما حب المأمومین الاطالۃ, مگر یہ کہ اس امام جماعت کے مأمومین پسند کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
ان کی پسند ہے کہ 3 بار سے زیادہ کہا جائے. یعنی امام جماعت کے جو مامومین ہیں وہ معین ہیں، مقرر ہیں، جو ہمیشہ آتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان کی مسجدوں کے مامومین شروع کے نماز کے 4-5 ہوتے ہیں، خصوصاً شیعہ مسجد. صبح میں کیا ہوتے ہیں؟ 4-5 مامومین ہوتے ہیں، ظہر اور عصر میں 10-15 ہوتے ہیں، مغرب اور عشاء میں 20-30-40 بندے. ہر امام جماعت کو اپنے مامومین کے حالت اور کیفیت کا پتہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ضعیف ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنے طاقت. وہ جانتا ہے کہ ان کے جو مامومین ہیں ذکر کو طول دینا پسند کرتے ہیں، تو پھر امام جماعت کے لیے بھی ذکر طول دینے کا اختیار ہے اور اجازت ہے. 3 سے زیادہ بات کا ہے، ٹھیک ہے. اللہ حب المأمومین الاطالۃ، مگر یہ کہ مأمومین پسند کرتے ہو ذکر رکوع کے طول ہونے کا. وفی کون الواجب مع الزیادۃ علی مرۃ الجمیع او الاولی ما مر فی تسبیح الاخیرتین، ما مر فی تسبیح. بات سنیں، ایک مرتبہ واجب ہے. کیا ہے؟ حالانکہ کوئی 3 مرتبہ کہنا چاہتا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ ذکر رکوع، ذکر رکوع. کیا یہ بھی واجب کی نیت سے کہے یا ایک سے جو زائد کہتا ہے یہ مستحب ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر وہی بات آ جائے گا جو نماز کی جو 2 آخری رکعتوں میں ہم نے تسبیحات 4 میں جو بات کی تھی، جو بتا دیا تھا. کیا بتا دیا تھا؟ وہاں یہ کہتا ہے ایک قول تو یہ تھا کہ مرتبہ اول واجب ہے، مرتبہ دوم سجود کیا ہے؟ مستحب کی نیت سے. کیا کریں؟ بعض نے کہا تھا نہیں، یہ واجب تخیری کے افراد. کیا ہے؟ ایک فرد کا اختیار کرے، مثلا پہلے سے ارادہ کرے کہ میں ایک بار کروں، تو پھر دوسری مرتبہ کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اما اگر واجب تخیری سمجھتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد جب دوبارہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو پھر واجب تخیری کی نیت سے ہی پڑھ. کیا کرے؟ 3 دفعہ پہنچا دے. کیا تک پہنچا دے؟ اگر 3 سے اوپر گیا تو 5 دفعہ پڑھے. کیا پڑھے؟ 5 سے اوپر گیا تو 7 دفعہ پڑھے. 7 سے اوپر گیا تو 9 دفعہ. اچھا، یہ فرماتا ہے کہ وفی کون الواجب مع الزیادۃ علی مرۃ، ایک مرتبہ سے زیادہ کا واجب ہونا، یعنی ایک مرتبہ سے زیادہ کیا؟ الجمیع، تمام مرہ، یا جتنی بار تکرار کیا ہے. اول اولا، یا مرہ اولا یعنی دفعہ اول جو ذکر پڑھ لیا ہے وہی واجب ہے، باقی مستحب ہے. اس میں ما مر فی تسبیح الاخیرتین، اخیرتین سے وہ جو 2 آخری رکعت نہیں ہے نماز کی، اس میں جو ہم تسبیحات 4 پڑھتے ہیں وہی بات یہاں پر بھی آ جائے گا. وہاں دیکھ لینا، سمجھ آئے وہ پڑھا کر آئے تو تفصیل کے ساتھ، یا پھر وہ سب بتانے کی گنجائش نہیں ہے میرے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اچھا اب ادھر دیکھیں، 3 سے ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھ دو. عدد ہمیشہ وتر یعنی فرد کی حد تک رکھے، جفت نہ پڑھے. کیا پڑھے؟ جفت نہ پڑھے، بلکہ کیا پڑھے؟ وتر، عدد فرد پڑھے. مثلا 1 بار پڑھے، 2 بار نہ پڑھے. اگر 1 سے زیادہ پڑھنا ہے تو 3 بار پڑھے. یہ عدد فرد وتر ہے، فرد ہے. کیا ہے؟ اگر 3 سے اوپر پڑھنا ہے تو 4 نہ پڑھے، بلکہ کیا پڑھے؟ 5 مرتبہ. اور اگر 5 سے اوپر پڑھنا چاہتا ہے تو 6 نہ پڑھے، 7 پڑھے. کیونکہ 7 عدد وتر ہے، فرد. عدد زوج نہیں پڑھنا ہے، عدد زوج 7 سے اوپر پڑھنا ہے تو 9 تک پہنچا دیں، 8 نہ پڑھے. زوج اس عدد کو کہتے ہیں جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو منقسم ہو جائے متساویین کی طرف. کیا ہوتے ہیں؟ 8 کو تقسیم کریں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 2 4 بنتے. کتنے بن گئے؟ اما عدد فرد، عدد طاق، عدد فرد اور عدد طاق، اگر اس کو تقسیم کریں، 9 کو تقسیم کریں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 2 8 بنتے ہیں، 1 بچ جاتا ہے. کیا بچ جاتا ہے؟ عدد مساوی تقسیم، قابل تقسیم نہیں، مگر ان کی ایک کو توڑ دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟
ایک کو کیا کر دیا جائے؟ توڑ کے آدھا کر دیا جائے. سمجھ آ گئی بات؟ تب جا کے برابر ہو جائے. ہاں. مستحب نمبر 2 وَأَن يَكُونَ الْعَدَدُ وِتْرًا، عدد وتر پڑھے یعنی جفت نہ پڑھے. کیا ہے؟ جفت نہ پڑھے. خمسن 5 مرتبہ پڑھے، او سبعن یا 7 مرتبہ پڑھے، او ما زاد منہ، او ما یا 9 دفعہ پڑھے، یا 11 دفعہ پڑھے، یا 13 دفعہ پڑھے، یا 15 بار اسی طرح پڑھتے جائیں. وعد الستین لا ينافيه لجواز الزیادة من غیر عد او. بات سنیں، یا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا عدد کو عدد فرد یعنی فرد تک کو جائے، زوج نہ پڑھے، وتر پڑھے، جفت نہ پڑھے. یہ کہا نا یہ مستحب ہے. تو پھر ابھی جو ہم نے روایت نقل کی امام صادق علیہ السلام، اس روایت میں یہ آیا ہے کہ گنتی کرنے والے راوی نے جو امام نے جتنے بار تکرار کی اس کی تعداد 60 مرتبہ تک امام نے پڑھی. یہ 60 مرتبہ جو امام نے پڑھ لیا ہے یہ تو عدد فرد نہیں ہے، عدد کیا ہے؟ زوج. عدد کیا ہے؟ زوج ہے. تو پھر یہ آپ تو فرما رہے تھے کہ زوج نہ پڑھے بلکہ کیا پڑھے؟ مستحب عدد کو فرد تک پہنچائے نہ کہ زوج تک. پھر کیا کریں؟ تو شاعر ثانی 2 جوابیں دیتا ہے. جواب نمبر 1 تو یہ دیتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے کہا کہ عدد فرد ہی پڑھے، وتر ہی پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے. کہ امام کی جو گنتی 60 دفعہ راوی نے نقل کیا ہے، ہو سکتا ہے امام نے 60 مرتبہ نہیں پڑھ لیا بلکہ کیا پڑھ لیا؟ 61 بار پڑھ لیا. راوی کو گنتی کرنے میں شاید کوئی غلطی ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، یا کم یا زیادہ، یا امام نے 60 سے 1 کم پڑھ لیا ہو، یا 60 سے 1 مرتبہ زیادہ پڑھ لیا. ہو سکتا ہے کسی عدد فرد تک پڑھ لیا ہو، وتر تک کیا ہو گیا ہو؟ کہا ہو، پڑھ لیا ہو. لیکن جو راوی کو گنتی میں شاید اشتباہ ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی، یا تو یہ وجہ ہے، یا وجہ نمبر 2 ہے کبھی کبھار ائمہ علیہ السلام کوئی ایسا کام کر کے دکھا دیتے تھے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اس طرح بھی پڑھنا جائز ہے. صرف جواز کو بتانے کے لیے، افضلیت کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ کیا بتانے کے لیے؟ افضلیت تو عدد فرد ہے، لیکن زوج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. ائمہ علیہ السلام کبھی کبھار جان بوجھ کر کیا کرتے تھے؟ اصل جواز کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جواز کی حد تک بتاتے تھے. دیکھو تم یہ نہیں سمجھنا کہ اگر عدد زوج پڑھ لیا تو بالکل نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی تم پڑھ سکتے ہو. شاید یہ سمجھانے کے لیے امام نے 60 مرتبہ تکرار کیا. سمجھ آ رہا ہے نا بچے؟ اچھا دیکھیں، کہا گئی عبارت وعد الستین، یہ سوال مقدرہ کا جواب ہے. سوال میں نے کر دیا، ابھی سوال یہ کر دیا. پھر امام صادق علیہ السلام نے عدد 60 تک کیوں پہنچا دیا؟ 60 مرتبہ کیوں تکرار کیا؟ یہ تو عدد زوج فرد نہیں ہو. تو شہید فرماتے وعد الستین، 60 مرتبہ گنتی کرنا امام کے لا ینافی لجواز الزیادتی، کوئی لا ینافی، ہم نے جو ابھی بتا دے دیا عدد کو وتر تک پہنچائے، فرد تک پہنچائے، اس سے منافات نہیں رکھتا. کوئی تنافی، کوئی تضاد نہیں ہے ان دونوں باتوں میں. کیوں؟ لجواز الزیادتی، ہو سکتا ہے امام نے اس 60 سے زیادہ پڑھ لیا ہو، مثلا 61 پڑھ لیا ہو، یا کیا پڑھ لیا ہو؟ 63 مرتبہ پڑھ لیا ہو. من غیر عد، راوی شمار نہ کر سکا ہو. کیا کر سکا ہو؟ راوی نے گنتی میں کمی بیشی کی ہو. من غیر عد، کیا وجہ یا او بیان جواز مزوجی، کیا مجوزی، کیا یا ہو سکتا ہے امام نے یہ بتا، وجہ نمبر 2 بات سنو، امام نے یہ بتانا چاہا 60 مرتبہ تکرار کر کے کہ تم عدد زوج بھی پڑھ سکتے ہو، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں. یہ ہو گیا استاد نمبر 2. والدعاء امامہ، رکوع سے پہلے دعا پڑھنا ہے.
اے امام الذکر، ذکر سے پہلے، بالمنقول، وہ دعا جو ائمہ علیہم السلام سے کیا ہے؟ منقول ہے اور کیا ہے؟ مروی ہے۔ دعا کیا ہے؟ منقول اور مروی ہے۔ کہا کس سے مروی ہے؟ ائمہ علیہم السلام سے۔ صحیح ہے، کس سے؟ ہاں، وہ کہا گئی دعا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، دعا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دکھاؤ یا نہیں دکھاؤں؟ میں نے کل ادھر نکال کے رکھا تھا یہ دعا، دعا آئے گی، ابھی آئے گی، ابھی آئے گی، دعا آئے گی، ابھی آئے گی۔ دعا یہ ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت وانت ربی سجد لک سمعی وبصری وشعری وعصبی ومخی وعظامی سجد وجهی الفانی الباری للذی خلقہ وصبرہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا پڑھنا مستحب ہے ذکر اکبر سے پہلے، ذکر رکوع سے پہلے، مستحب نمبر 3 امام دیکھ نہیں ہے۔ اچھا ادھر سے تھوڑا یہ بڑا یہ کہا کہ لکا رکعت الی آخر، لکا مستحب نمبر 4 وتسویۃ الظہر، ادھر دیکھیں جب رکوع میں جائے گا تو اپنی پشت کو اس طرح پلین کر دیں، کیا کریں؟ کوہار نہ بنائے، اس طرح جھکے نہیں، اس طرح اس طرح کریں، پلین کریں، کیا کرتے ہیں؟ سیدھی کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا اس طرح جھک جائے رکوع میں کہ اگر رکوع کی حالت میں آپ کے پشت پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی ٹھہر جائے، کیا ہے؟ پانی آگے کو نہ گرے، پیچھے کو نہ گرے، دائیں طرف نہ گرے، بائیں طرف نہ گرے، بلکہ اوپر ٹھہر جائے پانی، اس طرح رکوع میں، رکوع کی حالت میں جھک جائے، رکوع کی حالت میں ایسے جھک جائے، تب آ گیا۔ اگر پانی ڈال جائے تو نہ گرے۔ یہ مستحب نمبر 4 ہو گیا۔ وتسویۃ الظہر حتی لو صب علیہ ماء، اگر اس کی پشت پر پانی ڈال دیا جائے تو لم یظل، پانی دائیں بائیں آگے پیچھے نہ گرے، لم یظل لاستوائی، مساوی ہونے کی وجہ، مسطح ہونے کی وجہ، کیا ہونے کی وجہ سے؟ مسطح، گول نہ کرے، انڈے کی شکل نہ بنائی، جھکائے نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گئی نہیں آ گئی بات؟ مستحب نمبر 5 ومد العنق، ادھر دیکھیں گردن کو رکوع کی حالت میں گردن یوں نہ کرے، یوں نہ کرے، بلکہ سیدھی آگے کی طرف کھینچے، یوں کرے، کیا کرے؟ اس طرح کھینچے کہ اگر مثلا کوئی شخص آپ کی گردن پہ تلوار لگائے تو سیدھے بیچ میں تلوار لگ کے سر تک سے آرام سے جلا ہو جائے۔ وَمَدُّ الْعُنُقِ مُسْتَحْضِرًا فِيهِ، اور اس وقت بھی اپنے اس حالت میں ذہن میں یہ حاضر رکھے آمنت بک، رکوع کی حالت میں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پروردگارا میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، وَلَوْ ضُرِبَتْ عُنُقِي، ولو میری گردن کاٹ دی جائے اس حالت میں، کیا ہے؟ اگر کوئی شخص تو رکوع کی حالت میں ہے پلین ہوگا، کیا ہوگا؟ مسطح ہوگا رکوع کی حالت میں، گردن کو بھی آگے لمبی کر کے رکھا ہے، دل ہی دل میں آپ خیال رکھتے ہیں، یہ جو ابھی جملہ آپ نے بتا دے دیا کہ اپنے دل و دماغ میں آپ نے یہ حاضر کر کے رکھا ہے کہ یہ کیا رکھا ہے؟ آمن تو بھی کہ تجھ پر اس طرح میں ایمان رکھتا ہوں، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، رکوع کے حال میں اگر میری گردن کاٹی جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ کیا بعض میں کوئی بندہ تلوار لے کر آئے اور گردن کاٹنا چاہے تو کیا اسی حالت میں آپ ٹھہرو گے تاکہ آپ کی گردن کٹ جائے گی،
یعنی شلوار پہ پیشاب کرتے ہو بھاگ نکل جاؤ گے پتہ نہیں ہے، ایمان بھول جاؤ گے اس حالت میں جب تلوار لے کر آ جائے گی تو کہا مستحضرن فی لکہا مت تو وہ کہا تو یہ کہا لیکن نہیں بات نکلی جگہ نہیں نکلی ٹھیک نہیں. اچھا مستحب نمبر 6 وَالتَّنْجِيهُ بِالْعَضُدَيْنِ. بات سنیں جب رکوع میں جاتے ہو نا ابھی ہم بتا دیں گے گھٹنے پر ہاتھ رکھنا ہے کیا رکھنا یہ مستحب ہے. حالانکہ یہ اپنے بازو کوہنیوں کو باہر نکالنا ہے کیا کرنا ہے اس طرح کر کے چپکا کر نہیں رکھنا ہے بغلوں سے کیا ہے بغل اور پہلوں سے چپکا کر ایسا کھولنا ہے کیا کرنا ہے. یہ سب پرندے جب پرواز کرنے کے لیے اپنے پر کھولتے ہیں نا پر کیا کرتے ہیں کھولتے ہیں تو رکوع کی حالت میں آپ اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں کو کیا کریں باہر کی طرف نکالے کیا کرے کھولے چپکا کر نہ رکھے پہلوؤں سے اور اس طرح کھولے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آپ کی جو بغل کی جو سفیدی نہیں ہے وہ نظر آ جائے کیا جائے بغل کی جو سفیدی ہے وہ کیا ہے نظر آ جائے. یہ سب پرندہ اڑتے وقت پر نہیں کھلتا ہے اس طرح کھولنا ہے نہ کہ جب پرندہ بیٹھتا ہے تو پر چپکا کے رکھتا ہے اپنے دونوں سائڈوں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں تنجیح کیا کہتے ہیں وَالتَّنْجِيهُ بِالْعَضُدَيْنِ دونوں عضد یعنی دونوں بازو دونوں کیا ہے بازو کھول ہے وَالْمِرْفَقَيْنِ دونوں کوہنیاں کھول دے. یہ کیا مطلب ہے تنجیح بِأَن يَخْرُجَهُمَا دونوں کو باہر کی طرف پھیلائے کیا کہتے ہیں باہر کی طرف کیا کہتے ہیں پھیلائے أن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه بالنسبہ اس کے کہ بازو اور کوہنیوں کو پہلوؤں سے ملا کر چپکا کر رکھے ایسا نہیں بلکہ کھولے کیا کر دے کھولے فاتحاً ابتائی بغلوں کو کہتے ہیں دونوں بغلوں کو بالکل واضح کر کے کھول دے. اگر کوئی دیکھے تو سفیدی نظر آ جائے کل جناحین جیسے کہ پرندے اڑتے وقت پرواز کرتے وقت جو پر کیسے کھول کے اس طرح آپ اپنے بازو کھول دیں پرواز کریں ان کو کی حالت ان کو کی حالت میں پر کھول دیں. یہ آپ کے پر ہیں دونوں بازو کیا ہے اور کونیاں آپ کے کیا ہے پر ہیں. ان پروں کو آپ کو کیا کرنا ہے کھولنا ہے. سمجھ آگے بات سمجھتے ہو ذرا خوبصورت ڈیزائن صحیح نہیں تاکہ تم لوگ بھی پسند کریں ڈاکٹر میں سے ہاں صحیح ہے نہیں. اچھا تم لوگ بھی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو میرا کلاس ختم کر رہا ہو میرا اپنے شاگرد سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے نہیں معلوم نہیں کیا میرے بارے میں کیا صحیح ہے. اس کے بعد مستحب نمبر 6 وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَىٰ عَيْنَيْ الرُّكْبَتَيْنِ یہ دونوں ہتھیلیوں کو دونوں کیا ہے دونوں ہتھیلیوں کو یہ ہتھیلی دوسری ہے دائیں ہتھیلی کو عین جو گھٹنے کی جو گولائی نہیں کہتے چشمہ آن میں ترجمہ کرتا ہوں وہ گولائی جو گھٹنے کی گولائی پر رکھے کیا رکھے اور ایسا انگلیاں بند کے بغیر طرف انگلیاں کھول کر اس گولائی کو پکڑ لے مضبوطی سے کیا کر لے پکڑ لے لوگوں کی حالت. یہ مستحب نمبر 6 کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہاتھ جو ہے گھٹنوں پر رکھنا واجب نہیں ہے کل کے درس میں بتایا آج کے درس میں بتا رہا ہے گھٹنوں پر رکھنا مستحب ہے. وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ یہ مستحب نمبر 6 وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَىٰ عَيْنِ الرُّكْبَتَيْنِ حَالَةَ الذِّكْرِ أَجْمَعَ حالت ذکر اجمعی پورا ذکر ختم ہونے تک سبحان ربی العظیم و بحمدہ اگر تکرار کرتے وہ تکرار بھی ختم ہونے تک مالئن کفیہ منہما دونوں ہتھیلیوں سے دونوں گھٹنوں کو دبا کے پکڑ لے کیا کر لے زور سے کیا کر لے پکڑ کر یہ بھی سمجھ آ گیا.
مستحب نمبر 7 والبدء فی الوضع. دیکھیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے وقت پہلے دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ رکھے، اس کے بعد بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ رکھے. یہ مستحب نمبر 7. رکوع کے مستحبات بتا رہے ہیں. رکوع کے کیا ہے؟ اچھا والبدء شروع کرے رکھتے وقت ہاتھ فی الوضع ہاتھ رکھتے وقت بالیمنی حال کونہما دائیں ہاتھ سے شروع کرے، یعنی دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھ لے حال کونہما جبکہ دونوں ہاتھ در حال کی منفرجین کیا ہے کھلے ہوئے، یعنی انگلیاں اور ہاتھ انگلیاں کھلی ہوئی، انگلیاں کیا ہو ایسا بند کی منفرجین غیر مضمومتي الاصابع دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جڑے بغیر بند کیے بغیر کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لے. ٹھیک ہے. اچھا یہی مستحب ہو گیا. مستحب نمبر 8 والتکبیر له قائما قبل الحول. مستحب نمبر 8 کیا ہے؟ رکوع کی طرف جانے سے پہلے جھکنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا مستحب ہے. تکبیر کہہ کر رکوع کی طرف جائے. بغیر تکبیر کے رکوع کر تو سکتے ہو لیکن ایک مستحب چھوٹ جائے گا. پہلے اللہ اکبر کا پھر رکوع کی طرف جاؤ. یہ مستحب نمبر 8. اسی طرح مستحب نمبر 9 تکبیر کہتے وقت رافعا یدیہ الی حداء الشحمتین اذنین. کوئی بچے بات سنیں. اذن کہتے کانوں کو، اذنین یعنی دونوں کان، شحمہ کہتے اس نرمی کو، یا جو نرم 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 ذرا دیکھیں یہ بہت نرم ہے. جگہ کو کیا ہے آسان ہے، چبانا بھی آسان ہے، کھا سکتے ہو، کچا بھی کھا سکتے ہو. مزہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں، ذائقہ کیسا ہے کیونکہ میں نے کسی کا کام کھایا نہیں چبا کر. ٹھیک ہے. اپنے ہاتھوں کو اتنا یعنی تکبیر کہتے وقت بلند کرے، اتنا بلند کرے کہ یہ اس کے برابر لائے. اس نرمی جو کان کی جو نرم جو نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہے اس جگہ تک لائے. اللہ اکبر یہ کہہ دیا پھر رکوع میں چلا گیا. ٹھیک ہے. نہیں رافعا یدیہ حذاء برابر، حذاء کیا ہے برابر مقابلے میں لائے. کس کے؟ شحمتین یہ دونوں شامیں یہ اور یہ شحمتین اذنین کانوں کے یہاں تک لانا مستحب ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا مستحب ہے. کغیرہ اس تکبیر کے علاوہ منت تکبیرات باقی تکبیروں میں بھی جب بھی کوئی بھی تکبیر آپ پڑھے چاہے واجب ہو چاہے مستحب، ہاتھ کو یہاں تک بلند کرنا مستحب ہے. نماز میں کتنی تکبیریں واجب ہیں؟ کتنی واجب ہیں؟ باقی تکبیریں بول نہیں سکتے، بول دیا ہے نا، کیا یاد ہی نہیں کہا. اگر یاد ہوتا تو فٹافٹ بولتے ایک تکبیر واجب ہے، باقی ساری کی ساری تکبیریں یہ تو بتا دیں. اچھا مستحب نمبر 9 ہو گئے نا. وقول سمع اللہ لمن حمدہ کہے سر اٹھانے کے بعد کیا کہے؟ مستحب نمبر 9 کیا کہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. یہ پڑھ لے یا یہ کہے یا والحمدللہ رب العالمین. ان دونوں میں سے کوئی ایک کہے، اختیار ہے. کب؟ فی حالت رفعہ منہ سر اٹھاتے، بلکہ اٹھاتے وقت نہیں، اٹھانے کے بعد جب سیدھے ہو جائیں گے تو یہ کہنا ہے. مستحب نمبر 9 یہ ذکر کہنا ہے مطمئناً. 10 مستحب نمبر حالت کیا ہے؟ طمأنینہ کی حالت میں کہنا ہے، نہ کہ یہ کہ سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اس طرح نہیں کرنا. ہر ایک اپنی اپنی جگہ میں بیان آنا ہے زبانیں کی حالت میں. اچھا یہ وہ معنی سمع اللہ کیا ہے؟ وہ لفظی ترجمہ تو آپ کو ایسا لگتا ہے سمع اللہ سنتا ہے اللہ، لمن اس شخص کو جو اللہ کی حمد کرتا ہے. اللہ کی کیا ہے؟ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، یہ مقصود نہیں ہے، یہ ترجمہ مقصود نہیں، بلکہ ومعنی سمع اللہ ہونا استجاب ومعنی سمع ہونا استجابت.
استجابہ کے معنی میں، یعنی اللہم استجب کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ سمع اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب کے معنی میں یہ نہ کہ یہ کہ اللہ تعالی حمد کرنے والوں، حمد و ثنا کرنے والوں کی حمد و ثنا کو سنتا ہے، یہ معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. تضمیناً معنی استجابت متضمن ہے، تضمین ہے. کیا ہے؟ اس نے سمع نے اپنے اندر معنی کیا لیا ہوا ہے؟ ہاں، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وَمِن ثَمَّ عَدَّاهُ بِاللَّامِ. اسی لیے مصنف نے لمن حمیدہ کو، یا مصنف نے نہیں، یہ متعدی ہی ہے لمن سے. کیا ہے؟ لام کے ذریعے متعدی ہے. بات سن، یہ لام کے ذریعے متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ متضمن معنی استجابہ ہے. اگر اپنے معنی میں استعمال ہوتا نا تو لام کی ضرورت نہیں ہے، یہ متعدی بنفسی ہی ہے. سمع متعدی میں ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، سمع بنفسی ہی خود متعدی ہوتا ہے. اس صورت میں اپنے اصلی معنی میں آتا ہے. لیکن چونکہ ابھی لام کے ذریعے متعدی کر دیا ہے، یہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ لام کے ذریعے متعدی ہونا، یہ لام یہ بتا دیتا ہے کہ یہ اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ معنی استجابت اس میں متضمن ہے. کما باللام کما اداہ، اسی طرح ومن ثم اداہ باللام، اسی لیے یا تو یہ اس کو اداہ پڑھو، کیا پڑھو؟ اداہ باللام. اسی لیے تو سمع کو لام کے ذریعے متعدی کیا گیا ہے. کیا کیا ہے؟ متعدی کیا ہے. کما اداہ باللہ، جیسا یہی سمع کسی دوسری آیت میں متعدی ہوا ہے فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں، لا يسمعون الى الملأ الاعلی. لا يسمعون الہ کے ذریعے متعدی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ الى الملأ. کیوں الہ کے ذریعے متعدی ہو گیا جبکہ یہ تو بنفس ہی متعدی ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ لما ضمنہ معنی یصغون، یہ چونکہ یہاں اس آیت میں یسمعون بمعنی یصغون، کیا معنی ہے؟ متضمن معنی کیا ہے؟ اصغاء. اصغاء کا معنی اس میں پوشیدہ ہے. وَإِلَّا فَأَصْلُ السِّمَاءِ، وَغَنَّ لفظ سماع مصدر ہے. کیا ہے؟ سمع یسمع کا، سمع یسمع کا کیا ہے؟ سماع متعدد بنفسہ، یہ بذات خود متعدی ہوتا ہے. وہ خبر، ابھی یہ سمع خبر ہے. کیا ہے؟ فعل ماضی خبر ہے، معنی دعا، لیکن اضحائی سے ترجمہ یہ کیا ہے؟ دعا ہے. اللہم استجب کے معنی میں ہے. لا ثناء الحامد، حامد کی مدح، یعنی حمد کرنے والے کی تعریف بیان نہیں کر رہے ہم، حمد کرنے والے حامد کی طرف. اگر سمع اللہ لمن حمدہ جملہ خبریہ کا معنی کریں گے نا تو جو حمد کرتا ہے اس کی تعریف ہوگی. کیا ہوگی؟ سمع اللہ سنتا ہے، اللہ سمع اللہ سنتا ہے. کون؟ اللہ تعالی. لمن، اس شخص کو جو اس کی حمد بیان کرتا ہے، حمدہ، جو اس کی حمد. یہ تعریف ہو گئی حمد کرنے والے کی. کس کی تعریف ہو گئی؟ صفت ہو گئی. جبکہ یہاں پر یہ خبریہ کے معنی میں نہیں بلکہ جملہ انشائیہ دعائیہ ہے. جملہ اللہم استجب لمن حمدہ، پروردگارہ جو تیری حمد کرتا ہے اس کے حمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مستجاب فرما. یہ معنی ہے. غور کرتے آج تک نماز پڑھتے وقت اس سمع اللہ لمن حمدہ کے ترجمے پر کبھی غور کیا تھا آپ نے؟ اور اگر کیا بھی ہے تو غلط طریقے سے ترجمہ کیا ہوگا. وہی جملہ خبریہ ہوگا، وہی آپ کے ذہن میں ہوگا. یہ بھی ہے عالم اور غیر عالم میں زمین و آسمان کا. جو عالم ہے وہ معرفت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو غیر عالم ہے وہ طوطے کی طرح رٹے لگاتا ہے. طوطے کو کیا سکھاؤ وہی پڑھتا ہے، اسے زیادہ نہیں پڑھتا. یہاں سے مستحبات ختم ہو گئے، مکروہات دیکھو. وَيُكْرَهُ أَن يَرْكَعَ وَيَدَاهُ تَحْتَ الثِّيَابِ، کسی کپڑے کے اندر ہاتھ رکھ کر رکوع کرنا. یعنی مثلا یہ ابا ہے نا، اس کے اندر رکھ کر ہاتھوں کو اندر رکھ کر رکوع میں جانا مکروہ ہے. بلکہ یا تو ہاتھ آستین کے باہر لائے، اس طرح کرتی ہے.
یہ دیکھو باہر کیا لائے آستین سے باندھا ہے. کوئی کپڑا کوئی چادر. سندھی ایک وہ پہنتے ہیں کیا پہنتے ہیں اجرک. سندھی اور بلدی ثقافت ملتی جلتی ہے. بلدی ایک اجرک پہنتے ہیں وہی ہے نہیں سندھی اجرک پہنتے بلدی ایک کمبل پہنتے ہیں کیا پہنتے ہاں شال کمبل. اسی کے اندر سے سجدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بلدی کچھ نہیں رکوع کرتے ہیں. بلدی جو ہے جتنی بلدی جو ہے وہ 11 نمازی ہے اور اسی کے اندر سے رکوع کرتے ہیں. سندھی جو ہے کم نمازی ہے کچھ ہے کچھ اکثریت نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں اندر سے شال کے نیچے سے رکوع کرتے ہیں. مکروہ ہے باہر نکالنا کیا کرنا ہے. اچھا وَيُكْرَهُ أَن يَرْكَعَ وَيَدَعُ تَحْتَ ثِيَابِهِ بَلْ يَكُونَانِ بَارِزَتَيْنِ. دونوں ہاتھ کھولے ہوئے ہونے چاہیے باہر ہونا چاہیے. او فی کمبیہ یا مثلاً آستین کے اندر ہو لیکن اس طرح ہو آستین کے کم آستین کی کیا کہتے ہیں اس سے باہر کے کمبیہ. نسبہ المصنف فی ذکر الی الاشیاء. یہ جو کہا نا کہ ہاتھ کپڑوں کے اندر رکھ کر رکوع کرنا مکروہ ہے اس فتویٰ کی نسبت مصنف نے کتاب ذکرہ میں اصحاب کی طرف دی کہ اصحاب نے کہا ہے. کیوں لعدم وقوعہ علی نص فیہ. چونکہ خود مصنف کو اس کے اس طرح رکوع بجا لانے کے مکروہ ہونے پر دلالت کرنے کے لیے کوئی روایت نہیں ملی. روایت نہیں ملی مصنف. یہ ختم ہو گیا بحث رکوع ختم ہو گیا. کیا ہو گیا واجبات رکوع مستحبات رکوع مکروہات رکوع صرف ایک تھا. کیا تھا ہاتھوں کو کسی کپڑے کے اندر رکھ کر رکوع کرنا یہ مکروہ تھا. ٹھیک ہے. ثم تجب السجدتان. یہ واجب نمبر کیا ہے 6. واجب نمبر کیا ہے نماز کے واجبات میں سے واجب نمبر 6 سجدتان ہے. اعضاء السبع ہے سجدہ کرنے کی. کیا ہے وہ کیا ہے کفین والکفین. الجبہہ سب سے پہلے پیشانی ہے. سب سے پہلے کیا ہے نمبر 1 والکفین یہ ہتھیلی نمبر 2 وہ ہتھیلی نمبر 3 دائیں ہتھیلی اور بائیں ہتھیلی کیا ہوئے یہ نمبر 3 ہو گئے. والرکبتین دونوں گھٹنے دائیں گھٹنا اور بائیں گھٹنے کتنے ہو گئے 3 تو 4 5 ہو گئے. کتنے ہو گئے 5 ہو گئے. ابہام الرجلین وابہام الرجلین دونوں پاؤں کے گھٹنے دونوں گھٹنے تو ہے ہی ہے دونوں پاؤں کے بڑے انگوٹھے بڑے موٹے وہ بڑے موٹے انگوٹھے نہیں ہیں اس طرف جو ابتدا میں ہے ان کو زمین پر رکھنا ہے سجدے کی حالت میں. تو کتنے اعضاء ہوئے یہ اعضاء سبع کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں عربی میں اعضاء سبع کہتے ہیں. آپ اردو میں کیا کہو 7 اعضاء کہو. 7 اعضاء سجدے کی حالت میں زمین پر رکھنا واجب ہے. ان میں سے کوئی ایک اگر زمین پر نہ رکھے تو سجدہ باطل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ 7 اعضاء رکھنا ہے نا کتنا مثلا پیشانی کتنی پیشانی زمین پر رکھنا ہے سجدے کی حالت میں. ہتھیلی کتنی ہو مسمع کافی ہے. کیا پورے ہتھیلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پوری پیشانی رکھنے کی ضرورت نہیں. تھوڑی سی پیشانی بھی لگ جائے بس. کیا لگ جائے اتنی سی جائے اتنی سی. ہم ہمارے جو شیعہ نہیں اب شیعہ جو بعض جگہوں میں آپ دیکھو اتنے چھوٹے چھوٹے سجدہ بنے ہوئے. کیا بنے ہوئے کیا بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے اتنی سی آئے. بعض سجدہ بڑے بنے پورا وہ اچھا ہے. یہاں پر ہم حد عقل بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں حد عقل یہ ہے. ویکفی اچھا ویکفی من کل منہما مسمع. ان میں سے ہر ایک میں سے مسمع کافی ہے. حتی الجبہہ علی الاخوا یہاں تک کہ پیشانی میں بھی مسمع جبہہ کافی ہے. ولا بد مع ذلك من الانحناء. لیکن یہ 7 اعضاء زمین پر رکھنے کے ساتھ صرف 7 اعضاء زمین پر رکھنا کافی نہیں بلکہ جھکنا بھی ہے. کیا کرنا ہے جھکنا بھی ہے. کیا کرنا ہے یہ بھی واجب ہے. جھکنا ہے بغیر جھکے یہ اعضاء رکھے تو کافی نہیں ہے.
اچھا ادھر دیکھیں، ہاتھ پیر پاؤں کے انگوٹھے اور گھٹنوں کو زمین پر رکھا اور پیشانی کو اوپر رکھے، یوں کسی اونچائی بنایا، ٹیبل پہ رکھے. کیا رکھ دیا؟ ٹیبل پہ رکھے، باقی رجوع کے سجدے کر دیا. کافی باقی جھکنا ہے، پیشانی کو بھی نیچے لے جانا ہے، زمین پر رکھنا. ٹھیک ہے. ولا بد مع ذلك من الانحناء الى ما يساوي موقفه. پیشانی وہاں رکھے جہاں محل قیام ہے نا اس کے برابر ہونا چاہیے. یعنی جب آپ دونوں پاؤں پہ کھڑے ہوتے تو سجدے کی جگہ بھی اسی کے برابر ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے. سجدے کی جگہ جو ہے قدمین جس پہ آپ قائم ہوتے کھڑے ہوتے اس سے نہ بلند ہونی چاہیے نہ نیچے ہونی چاہیے، نہ اونچی ہونی چاہیے نہ نیچی ہونی چاہیے، بلکہ اس کے مساوی ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ اونچائی سجدے کی جگہ پاؤں کے جگہوں سے یہ 4 انگلیوں کے برابر. کیا ہے؟ اتنی 4 انگلیوں کے برابر. اگر اونچی ہو یا 4 انگلیوں کے برابر نیچے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جڑی ہوئی نہ کہ کھلی ہوئی انگلیاں، جڑی ہوئی انگلیاں ان کے برابر، یعنی 4 انچ بنتا ہے تقریباً. کیا بنتا ہے؟ یہ 4 انچ سجدے کی جگہ سے، پاؤں کی جگہ سے، جہاں قیام کی حالت میں پاؤں رکھتے وہاں سے اگر تھوڑی اونچی کوئی حرج ہے نہیں. الا ما یساوی موقفہ، جس جگہ پہ یہ ٹھہرا ہوا ہے یعنی قیام کی حالت میں. او یزید علیہ، یا اس سے تھوڑا اونچی ہو. او ینقص عنہ، یا محل قدمین سے تھوڑی نیچے ہو. منتہا بما لا یزید عن مقدار 4 اصابع مضمومتین، جڑی ہوئی 4 انگلیوں سے زیادہ اونچی بھی نہ ہو نیچے بھی نہ ہو. پیشانی کی جگہ، پیشانی کی وقت نماز باطل ہو جائے. اب سجدے میں جب گئے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ قائلا فیما، 2 سجدے ہے نا. کیا ہے؟ 2 سجدے ہر رکعت میں، ہر رکعت کے آخر میں 2 سجدے. قائلا فیما سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ ذکر پڑھنا ہے. او ایک دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ او ما مر من الثلاثۃ الصغریٰ، یا وہی رکوع میں جو ہم نے ذکر صغریٰ نہیں بتا دیا تھا 3 بار پڑھنا. تو کیا یا وہ 3 مرتبہ، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اختیاراً. شہید ثانی کے کس کے نزدیک حالت اختیار میں تھا؟ کس کے نزدیک تھا؟ شہید اول یا اختیاراً شہید اول کے نزدیک. او مطلق الذکر، یا مطلق الذکر کہیں. کیا کہیں؟ مطلق الذکر کہیں اللہ اکبر مثلا، الحمدللہ یا استغفر اللہ کہے. مطلق الذکر کہے استراراً. یہ مطلق الذکر استراراً کہنے کی اجازت دے رہا تھا شہید اول. شہید اول کے نزدیک اختیاراً مطلق الذکر کی اجازت نہیں ہے. او مطلقہ، چاہے اختیاراً ہو چاہے استراراً ہو، مطلقہ مطلق الذکر پڑھ سکتے ہو شہید ثانی کے نزدیک، کیونکہ شہید ثانی مطلق الذکر کو کافی سمجھتا ہے. اللہ اکبر کو یا مثلا الحمدللہ یا سبحان اللہ، لیکن نعوذ باللہ منہا نہیں پڑھنا. سمجھایا؟ کیا ہے؟ نعوذ باللہ منہا نہیں پڑھنا، یہ ذکر نہیں ہے. ہم آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. مطمئناً بقدرہ اختیاراً، حالت اختیار میں مقدار واجب الذکر سجدے میں رہنا ہے، یعنی 7 اعضاء کو بالکل طمانینہ کی حالت میں رکھنا ہے. حالت اختیار میں کیا ہے؟ حالت اختیار میں مطمئناً. ثم رفع رأسی، اس کے بعد سر کیا کرنا ہے؟ سجدے سے بلند کرنا ہے. بحیث یسیر جالسا، اگر بیٹھ جائے ایسے. کیا ہے؟ لیکن میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوا نا. وہ جو آپ لوگ نے دیکھا ہے سجدے کی حالت میں جو بیٹھ جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں نا. آپ نے پریکٹس کیا ہوا ہے، نماز پڑھتے ہیں نا، پریکٹس کیا ہے نہیں کیا، اس طرح آپ بیٹھے سر اٹھائے. اچھا بحیث یسیر جالسا لا مطلق رافع، نہ کہ یہ کہ صرف سر اٹھانا کافی نہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سجدے میں سر لے جاتے پھر واپس جاتے. کیا کرتے؟ لگیا یہ ایسا نہیں.
بلکہ سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہ اکبر. کیا ہے؟ اللہ اکبر. پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی مطمئناً ہوتا ہے. کیا ہے؟ مطمئناً حال الرفع مسمى ہو، لیکن زیادہ دیر تک اطمینان کی حالت میں نہیں رکھنا کہ نماز کی حالت سے خارج ہو جائے. ويستحق الطمأنينة بضم التاء باء طمأنينة پڑھو عقیب السجدة الثانية سجدہ ثانیہ کے بعد وهي المسمات بجلسة الاستراحة بجلسة الاستراحة. سجدہ ثانی کے بعد بات سنیں، سجدہ ثانی کے بعد بھی سیدھے آ کر بیٹھنا ہے. کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے اس کا نام ہے جلسہ استراحہ. جلسہ کیا ہے؟ سجدہ ثانی کے بعد بھی ڈائریکٹ سجدہ کر کے سیدھے کھڑے ہونا نہیں، بلکہ جیسے سجدہ اول میں آ کے بیٹھ نہیں گئے تو تھوڑی دیر کے ادھر سجدہ ثانی میں بھی تھوڑی دیر کے رک جاؤ بیٹھ جاؤ. اس کو جلسہ کیا کہتے ہیں؟ استراحہ کہتے ہیں. جلسہ تھوڑا راحت، اپنے آپ کو تھوڑا آرام پہنچاؤ. اپنے تھک گئے ہوں گے بیچارے زیادہ سجدے کر کے ٹھیک ہے نہیں ہے. ہاں وہی المسمى بجلسة الاستراحة استحبابا مؤکدا. یہ جلسہ استراحہ مستحب طور کے لیے بلکہ بوجوبها، بلکہ بعض نے کہا یہ واجب بھی ہے. بچے بس کرو. صلی اللہ علیہ وسلم رحمتک یا ارحم الراحمین.